جو تمہاری حاجت باب الحوائج ہے، باب المراد ہے، علی کا بیٹا ہے، بی بی زہرا کا لال ہے، تمہاری زندگی بدل جائے امام کی طرف سے جو حالات ملیں گے. ایسا یہ مجرب عمل کر کے دیکھو. اپنے گھر میں بیک ہوم تمہارے رزق کا پرابلم، خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، ہیپی میرڈ لائف نہیں ہے، اولاد نہیں، یو نیم اٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزاداران امام، آج کی یہ مجلس اس مظلوم امام کی ہے کہ جو مصعب بن جعفر ہے، جو باب الحوائج ہے، جو باب المراد ہے، امام موسی کاظم علیہ السلام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ساتویں امام کی شہادت کی مجلس ہے، اور یہ وہ امام ہے کہ جو 7 صفر 128 ہجری مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جگہ تھی ابواہ، وہاں آپ کی ولادت ہوئی. آپ کی مادر گرامی کا نام بی بی حمیدہ خاتون ہے، جو بہت ہی پائس خاتون. ویسے ہر امام کی ماں پائس ہے، لیکن یہ بھی بہت ہی پائس خاتون تھی، جن سے کئی روایتیں چھٹے امام سے ہمارے پاس آئیں. اور آپ کے پدر بزرگوار ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں. ساتویں امام کی زندگی بنی عباس کا عروج تھا، گولڈن ایرا پیریڈ یو کین سے بنی عباس کا. اور اس پیریڈ میں شیعت کو اس امام نے اتنا مضبوط کیا تھا. سلسلہ امامت میں یہ وہ واحد امام ہے جو 14 سال، بولنا بہت آسان ہے، اٹس اے ویری ایزی ٹو سے، لیکن 14 سال ایک ہی اسٹریچ میں آپ قید میں تھے. 14 ایئرس. میر انیس کا مصرع ہے کہ جوانی اور پیری دونوں زندان میں گزر گئی. میں بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ رہا مجلس، اور آپ آسانی کے ساتھ سن رہے. اس امام کا پیریڈ، اتنے واقعات ہیں اس امام سے، کئی میسیجز ہیں. میں نے مجلس کا آغاز انہی کے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث سے کی، کہ جس میں میرا مولا کہتا، ہم کو میسیج دے رہا کہ شیعتنا کنو لنا زینا وکنو علینا شینا، کہ میرے شیعو ہمارے لیے زینت بن جاؤ، ہمارے لیے ایسا کام کرو کہ تم کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ اگر یہ ایسا تو اس کا امام کیسا. یہ اتنا امپورٹنٹ میسیج ہے چاہنے والوں کے لیے کہ ہاؤ ٹو لیو یور لائف، ہم اپنی زندگی کیسے گزارے. میں ساتویں امام کی زندگی کے واقعات، ایک ہسٹری بتاؤں گا، اس سے پیغامات لیں گے. کہ مصعب بن جعفر، آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا، اور یہ ایک ہی نام ہے. 3 نام ایسے سلسلہ امامت میں جو ریپیٹ کیے نہیں گئے. امام علی علیہ السلام کا نام 4 دفعہ ریپیٹ کیا گیا، محمد 3 دفعہ ریپیٹ کیا گیا. اماموں کی بات کر رہا، 12 اماموں میں. حسن 2 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا. حسین، جعفر اور موسیٰ، یہ 3 نام ایسے کہ جن کو ریپیٹ کیا نہیں گیا. صرف یہ 7ویں امام کا نام تھا موسیٰ. پرانے بغداد میں آج بھی آپ کا روضہ، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. آپ ہی کے ساتھ آپ کے گرینڈ سن، آپ کے پوتے امام محمد تقی جواد علیہ السلام، جن کی ابھی شہادت ہم نے کی ہے، وہ وہاں پہ دفن ہے دونوں ساتھ. آج بھی آپ کا روضے پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں. آپ کی شہادت 25 رجب کی ہے، اور آج شب شہادت ہے. آج انشاءاللہ مجلس کے بعد تابوت بھی اٹھایا جائے گا. بڑا مظلوم امام ہے کہ آج بھی جس کا تابوت بغداد میں اٹھتا ہے تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اس جگہ پہ لے کے جاتے ہیں جو آج بھی بغداد کا پل ہے جہاں پہ امام کا تابوت رکھا گیا تھا. اس جگہ پہ آج بھی لے کے جاتے ہیں. کاظمین سے اٹھتا ہے اور وہاں تک جاتا ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے امام موسی کاظم علیہ السلام کی. آپ کی زندگی آپ کے بابا کے ساتھ گزری. یہ جو پیریڈ تھا منصور دو، آپ کے بابا کا پیریڈ منصور دو نقی والا پیریڈ ہے. یہ وہ ظالم تھا کہ جس نے چھٹے امام کو شہید کیا.
اور اس کے بعد امام کا پیریڈ شروع ہوا. کئی مرتبہ امام کو قید میں رکھا گیا, کئی مرتبہ چھوڑا گیا, لیکن یہ امام کے کئی پیغامات ہیں جس میں ایک یا دو یا تین پیغامات آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جس سے پوری 45 منٹ کی میری مجلس ہے, 45 منٹس کی مجلس میں پوری آپ کی لائف کا اسکیچ نہیں آ سکے گا. آپ کے کئی بھائی تھے, کئی بہنیں تھیں, اور آپ ہی کے اولاد کو موسوی بھی کہتے ہیں, کاظمی بھی کہتے ہیں. کثیر اولاد ساتویں امام کی بتائی گئی, 30 سے 35 آپ کی اولاد ہے, اور آلموسٹ 35 کے قریب آپ کی اولاد کتابوں میں موجود ہے, جس میں آپ کے بیٹے بھی تھے, آپ کی بیٹیاں بھی تھیں, جس میں آپ کے فرزند امام رضا غریب بھی تھے. دوستو, ساتویں امام کی زندگی مدینے سے شروع ہوتی ہے. ابوا میں ولادت ہوئی. یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پہ بی بی آمنہ کی قبر مبارک بھی ہے, یعنی ہمارے رسول کی والدہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مبارک جناب آمنہ بھی وہیں دفن ہے, وہی ایریا میں. تو بہرحال مکہ اور مدینے کے درمیان آپ کا ایریا تھا. اپنے بابا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, اور آپ کے بابا کا جو میسیج تھا, جو پیغام تھا علم کا, وہ امام نے اس کو کیری کیا. چھٹے امام کے کچھ 18,000 اسٹوڈنٹس تھے, 18,000. آپ نے علم کو اتنا پروموٹ کیا, اتنا پروموٹ کیا. آج جو فادر آف کیمسٹری وہ بھی امام کا ہی شاگرد ہے. اور سارے ایک ساتھ جب میں نے وہ یونیورسٹی دیکھی ہے مدینہ منورہ میں, جہاں میرا چھٹا امام درس دیتا, جہاں ساتویں امام بھی درس دیتے تھے, تو مختلف انداز سے فزکس میں, کیمسٹری میں, باٹنی میں, زیولوجی میں, جغرافی میں, یہ سارے میرے امام کے اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈفرینٹ شعبوں میں امام نے ان کو درس دیا, اور ڈفرینٹ کنٹریز کو, ڈفرینٹ پلیسز کو امام نے بھیجا. 18,000 کے قریب, 18,000 کے قریب مولا کے اسٹوڈنٹس تھے کہ جو مختلف انداز سے علم کو حاصل کر کے آج جو پوری کیمسٹری کا جو بیس ہے, فادر آف دی کیمسٹری جس کو آپ بولیں گے, وہ پورا چھٹے امام کا شاگرد, ساتویں امام کا شاگرد ہے, کہ جس نے پوری کیمسٹری کے بیس کو آج وہ پوری جو میڈیکل سائنس جو ایڈوانس ہوئی ہے, وہ صرف اسی امام, یہ دو ان کے بابا اور مصعب بن جعفر کا کنٹریبیوشن ہے کہ آپ نے علم کو اتنا پہلا. ایک چیز بات سمجھ میں آ گئی کہ علم ہوگا, نالج ہوگی, تو تم کو اسلام سمجھ میں آئے گا. ساتویں امام کی زندگی کا یہ بہت امپورٹنٹ ترین پہلو تھا کہ علم کو, نالج کو اتنا پروپوگیٹ کیا کہ آج جو بھی آپ کو علم ملے گا وہ کہیں نہ کہیں سے ساتویں امام اور چھٹے امام تک چلا جائے گا, پھر وہاں سے مولا تک جائے گا, مولا سے اللہ کے رسول تک جائے گا, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن امام کا زندگی کا یہ اتنا خطرناک ماحول, ایسا ظلم کا ماحول, اس کے باوجود امام نے اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار کیا. تو آج تو اتنا ایڈوانس ماحول ہے, اتنے آرام کے ساتھ لوگ ایجوکیشن حاصل کر سکتے. امام کی زندگی کا اب ایک یا دو واقعہ سن لیں. پہلا میسج امام کی زندگی کا جو آج ہماری کمیونٹی میں ایک وائرس کی طرح پھیلا ہوا ہے, اینڈ وی ڈونٹ بادر اباؤٹ دس, کہ امام کا اصل قاتل تو ہارون رشید ہے نا. ہارون رشید نے امام کو زہر دیا تھا, لیکن اصل کون ہے, اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے سگا بھتیجا, نیویو محمد ابن اسماعیل, سگا نیویو, بڑے بھائی کا بیٹا جناب اسماعیل کا بیٹا, کہ جن کی وفات ابوا میں ہوئی اور مولا چھٹے امام نے کی زندگی میں ہوئی. اور چھٹے امام نے ان بیٹے کی, بڑے بیٹے کی میت کو لے کر آل دا وے ہی کیم ٹو مدینہ منورہ, جنت البقیع. اللہ ہم کو جنت البقیع کی زیارت نصیب کرے. جنت البقیع آئے اور بند کفن کو کھولا, جتنے لوگ تھے وہاں پہ سب کو بتایا, دیکھو میرا بیٹا اسماعیل کا انتقال ہو گیا. اس لیے کہ امام جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. اس کے بعد آپ کو دفن کیا گیا. ان کا سگا بیٹا, اس کو میں بہت شوق کر کے پڑھا, اس کو خریدا گیا پیسے سے, اور یہ کہا گیا کہ تم دربار میں آ کے شکایت کرنا مصعب بن جعفر کی کہ وہ فوج تیار کر رہے مدینے میں, حکومت کے خلاف پیرالل حکومت چلا رہے, ساتھ ساتھ وہ حکومت چلا رہے, فوج تیار کرے, ہتھیار تیار کرے. تو اس کے بیسس پہ کہ میں ان کو گرفتار کروں گا اور قید کر دوں گا. کوئی جواز ہونا, جواز تو کبھی بھی نہیں تھا, کسی امام کے ساتھ جواز نہیں تھا, وہ تو ظلم کے ذریعے ہوا. تو پورے فیملی میں مدینہ منورہ میں دیکھا گیا
تو یہ بندہ نظر سگا بھتیجا بلڈ ریلیشن, اس کو برائب کیا گیا. ہی سیڈ کہ اوکے آئی کم اینڈ آئی کمپلین. سگے چچا کے بارے میں, وہ بھی امام, زمانے کا امام, حجت خدا, آیا مولا کے پاس, آتا ہے ساتویں امام کے پاس. ساتویں امام کے پاس آگے کہتا ہے چچا میں بغداد جانا چاہتا ہوں. امام نے کہا کیوں جانا چاہتا ہے؟ تو کہا کہ میں بہت قرضوں میں ہوں, ڈیپٹس میں ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں وہ کیپٹل ہے, میں وہاں جا کے کاروبار کروں گا, مجھے کچھ پیسے چاہیے. تو امام نے کہا ہر مہینے تجھے میں وظیفہ دیتا ہوں, تو کیا وظیفہ تجھے بس نہیں ہوتا؟ اس نے کہا نہیں مولا, نہیں چچا میرا قرضہ ہو گیا. تو امام تو جانتا تھا. امام نے کہا, ساتویں امام نے کہا کہ اے محمد میں تیرے قرضوں کو ادا کر دوں گا, میں تیرے ڈیپٹس کو کلیئر کر دوں گا, مت جا بغداد. He said no, I have to go, you give me some money. سگے چچا سے مانگ رہا. امام نے کہا سارا تیرا قرضہ ادا کر دوں گا, don't go. He said no, I have to go. اس کے بعد امام نے کہا میں تیرا وظیفہ بڑھا دوں, جو میں ہر منتھلی جو تجھے دیتا ہوں اس کو بڑھا دو. اس نے کہا نہیں مجھے بڑھائیے مت, مجھے آپ پیسے دیجئے کہ I have to go to بغداد. بس امام نے جو حجت کو تمام کرنا تھا وہ حجت کو کیا. اس کے بعد غلام سے کہا وہ جو بھی مانگتا 5-10 ہزار جو بھی مانگ رہا تھا, امام نے کہا وہ تھیلی اس کو دے دو. دیتے. اب غور سے سن, بڑا مشہور واقعہ, اس کو شارٹ کرا لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا پیغام ہے. امام نے اس کو تھیلی دیتے ہوئے کہا کہ محمد میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. 8ویں امام بہت چھوٹے تھے. کہا ہے محمد میرے بچے چھوٹے. وہ تو سمجھ گیا. اس نے کہا نہیں مولا آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ مولا نے دے دیا. مولا نے کہا جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا, میں جانتا ہوں تو کس مقصد کے لیے جا رہا. چلا گیا. جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا مولا آپ سب کی مدد کرتے لیکن کبھی آپ یہ جملہ نہیں بولتے, آج کیا ریزن ہے کہ آپ اس کو پیسے دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ میرے بچے بہت چھوٹے. بس اس وقت دوستوں غور سے سنو, امام بارگاہ علی رضا سے جو بھی سن رہا میری آج اس ساتویں امام کی شب شہادت کی مجلس, یہ امام کی زندگی کا وہ امپورٹنٹ ترین پہلو, اگر آج یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ہماری کمیونٹی, ہمارا معاشرہ, ہمارا سماج, ہمارا خاندان ایک ہو جائے گا. اگر آج میں مولا کی شہادت کی مجلس کر رہا اور مجلس سن رہا اور تابوت اٹھاؤں گا میں انشاءاللہ مجلس کے بعد, سوچو آج امام کی زندگی کا ایک پہلو تو اپنی لائف میں لے کر آؤ, ایک پہلو تو لے کر آؤ کہ آج تم اپنے امام کو خوش کر دینا, آج تم اپنے امام کو راضی کرنا. آج میرا مولا مصعب بن جعفر ہم سے راضی ہو جائے. یہ سب سے امپورٹنٹ میسج تھا. اب دوسرا امام کا پیغام کہ امام آپ جانتے ہیں کہ امام جو ہے پوری زندگی زیادہ وقت قید میں تھا. امام کا جو زندان تھا اتنا تنگ و تاریک زندان تھا. اللہ, میں کتنے آسانی سے, اتنا چھوٹا سا تھا کہ امام بیٹھتے تو کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, کھڑے ہوتے تو بیٹھ نہیں سکتے تھے. جو زندان بان تھا, جو ٹیکر تھا, جو نگران کار تھا اس زندان کا, بدلتا جاتا تھا. حاکم وقت اس کو بدلتا جاتا تھا. اس لیے کہ اگر دشمن سے دشمن بھی نگران کار ان کو بھیجتا, وہ کردار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اتنا امپریس ہوتا, اتنا مروب ہوتا کہ مروب ہو کر وہ وہی اہل بیت بن جاتا. حاکم کو معلوم ہوتا تو وہ بدل دیتا. اسی طرح ایک امام کا چاہنے والا آ گیا زندان میں جو کیئر ٹیکر تھا. اس نے جب مولا کی حالت دیکھی رونے لگا, تڑپنے لگا. وہ پورا انچارج تھا زندان کا, چیف آف پریزن جس کو آپ انگلش میں بولتے. اس نے دیکھا, اس نے کہا میں مولا کے لیے کیا کر سکتا. یہ جو چھوڑ, پلیز لک ایٹ می, میری طرف دیکھو. یہ بہت امپورٹنٹ پیغام آ رہا امام کا. امام کا چھوٹا سا زندان, امام نے وہ آیا امام کے پاس, اس کے پاس کئی اور پریزنس تھے. اس نے آ کے کہا مولا مجھے معاف کر دو مولا, میں جو کر سکتا وہ کر رہا آپ کے لیے. مولا آپ یہ زندان میں مت رہو مولا, یہ بہت چھوٹا, آپ کو میں تھوڑا سا بڑا روم دے دیتا ہوں کہ جہاں آپ آرام کے ساتھ رہ سکتے, آرام کے ساتھ سو سکتے, آرام کے ساتھ عبادت کر سکتے. وہاں پہ
اور مطلب ہوا بھی ہے، روشن دان بھی ہے. مولا آپ وہاں چلے جاؤ. اس نے امام کو دوسرے جو اچھا بڑا روم تھا وہاں پہ اس پریزن کے جیل کے اس میں وہاں بھیج دیا زندان میں. دوستو ایک رات گزاری، جسٹ ون نائٹ. پھر بول رہا ہے ایک رات گزاری میرے مولا نے. صبح میں زندان بان کو بلا کے کہا بھائی تو مجھے اسی چھوٹے تنگ و تاریک میں بھیج دے. وہ پریشان ہو گیا، پریشان ہو کے کہنے لگا مولا یہ تو بہتر روم ہے، آپ وہ تنگ و تاریک میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اب امام کا جو جملہ ہے وہ میرا دوسرا پیغام امام بارگاہ علی رضا، اور یہ پیغام میں صرف یوتھ کو دے رہا، 21 سینچری کے یوتھ کو دے رہا، لڑکا لڑکیوں کو دے رہا. یہ امام نے کیا کہا؟ اس نے پوچھا مولا کیوں جانا چاہتے؟ تو کہا اس جگہ پہ یہ جو روشن دان ہے، یہ جو کھڑکی ہے، اس کے پیچھے ایک ایسے فیملیز رہتی ہیں کہ جو راتوں میں جو میوزیشنز ہیں، جو گانے گانے والے ہیں، جن کا پروفیشن گانے گانا. اس زمانے میں ٹیلی فونز پہ میوزک نہیں تھی، اس زمانے میں کمپیوٹرز پہ میوزک نہیں تھی، اس زمانے میں لٹرلی گانے گاتے تھے. بڑے بڑے انسٹرومنٹس ہوتے تھے اور وہ لوگ گانے گاتے تھے. تو کہا کہ وہ جو پیچھے جو فیملیز رہتی ہیں ان کا پروفیشن ہی میوزیشن، اس لیے کہ ہارون رشید ایک ایسا حاکم وقت تھا کہ جس کی حکومت میں، وہ پہلا حاکم تھا کہ جس کی حکومت میں میوزک جائز ہو گئی تھی. پورا بغداد یہی کرتا تھا، میوزیشنز گانے گانا، یہ اس کا پروفیشن ہو گیا تھا، لوگوں کا پروفیشن ہو گیا تھا. تو کہا کہ امام نے کہا کہ یہاں بیٹھ کر، یہاں جب میں تو میرے کانوں میں میوزک کی مسلسل آواز آ رہی. آپ سوچو کون بول رہا ہے؟ یہ اپنے دور کا علی بول رہا، اپنے دور کا علی. یہ اس علی کا بیٹا ہے کہ جس کے پیر سے تیر کھینچ لیا گیا، جس کی عبادت میں، جس کے استغراق کا یہ عالم ہوتا تھا، جس کے خضوع و خشوع کا یہ عالم ہوتا تھا، استغراق کا یہ عالم ہوتا تھا کہ پیر سے تیر کھینچ لیا گیا تو پیر میں تھرتھراہٹ بھی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ نماز کے بعد جانماز کے متعلق سوال کیا کہ یہ رنگین کیوں ہے. جو ایسی عبادت کرنے والا علی کہ اگر نارمل اس میں تیر نکال رہے میرے مولا کو بے انتہا تکلیف ہو رہی. تو اللہ کے رسول کا جملہ تھا کہ علی جب سجدے میں چلے جائے اللہ کی بارگاہ میں تو اس وقت تیر نکالنا، تو اس وقت علی کو تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. اور وہی ہوا، جب تیر نکالا گیا تو مولا نے جانماز کے متعلق سوال کیا کہ یہ رنگین کیوں ہے، پتہ بھی نہیں چلا. عزیزو سوچو یہ اس دور کا علی ہے. کیا عبادت پہ خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ کوئی شک کر سکتا؟ لیکن میرا مولا کیا میسیج دے رہا کہ کان میں بھی اگر میوزک کی آواز آ رہی تو میں اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. آج I'm very sad to say this. میں اپنے یوتھ کو بول رہا کہ پلیز تم اس میں بھی چینج لے کے آنا، تم اس میں بھی اپنے آپ میں بدلاؤ لانا. دوستو 100 گانے میرے بامبے کے لائف آفٹر ڈیتھ کے عشے کے بعد لڑکیوں نے ریس کیا، پوری دنیا میں ریس کر رہے. میرے ایک ہی خواہش ہے میرے یوتھ کو، میں یہ نہیں بول رہا کہ وہ لوگ گانے سنتے ہیں، میوزک کو چھوڑو، اس لیے کہ آخری زمانے کی علامات میں سے ایک علامت ہے، سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں آپ کو ملے گا کہ آخری زمانے میں یہ میرے مولا کا جملہ ہے کہ انسان چلے گا، اس کے جسم میں سے میوزک کی آواز آئے گی، اس کے جسم میں سے غنا کی آواز آئے گی. تو اس وقت کے لوگ پریشان ہو گئے تھے، اس وقت کے لوگ حیرت میں پڑ گئے تھے کہ اس لیے کہ اس وقت جو میوزک کی آوازیں آتی تھی، جو غنا کی آوازیں آتی، بڑے بڑے انسٹرومنٹس ہوتے تھے. تو لوگوں نے کہا کیا مولا کیا انسان کے جسم بدل جائیں گے، کیا انسان کی باڈی بدل جائے گی؟ تو امام نے کہا نہیں، جسم نہیں بدلے گا، باڈی نہیں بدلے گی. تو لوگوں نے کہا مولا پھر جسم میں سے آواز کیسے آئیں گی؟ آج آپ کے سامنے ہے کہ ایسے انسٹرومنٹس آ جائیں گے کہ ان کے جسم میں، ان کی پاکٹس میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں، اپنی پاکٹس میں رہیں گے. تو آج آپ انصاف سے بولو ٹیلی فونز میں میوزک نہیں. چیک یور ٹیلی فون ٹون، چیک یور ٹیلی فون ٹونز کہ چلتے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیب میں سے، پاکٹ میں سے، گلے میں سے، ہر طرف سے آوازیں آ رہی. یہ آخری زمانے کی علامات ہیں. اور ایک علامت بتا دوں، معصوم کا جملہ کہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں سے میوزک کی آواز آئے گی. آپ سوچ نہیں سکتے. ہمارے ساتھ ہوا، ماشاءاللہ ہر سال جاتا ہوں عمرے پہ، بامبے کے گروپ کو لے کے جاتا ہوں، المنتظر ٹریولز صرف لیڈ کرتا ہوں، خوجہ بھائیوں کا گروپ.
اقبال چاوی, عباس ایرانی, یہ لوگ. تو ہم لوگ عمرے پہ خانہ کعبہ میں تھے. اللہ اکبر, اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کر. آپ جانتے ہیں کہ کعبے میں ہر آدمی کعبے کو گھیرا ہوا رہتا, ایک کے اوپر ایک لوگ رہتے, اور اپنی باڈی کو جب بھی جانا خانہ کعبہ کو تو اپنی باڈی کو کعبے کی طرف لگانا, باڈی پہ لگانا. یہ بہت تمہارے جسم کی بیماریوں کی دوری, رحمت خدا آتی. آپ کو کئی واقعات میں معصومین کے زمانے میں ملے گا. اب تو کعبے کے اوپر جو کور ہے, غلاف جو ہے وہ ٹائٹ ہے نیچے. اس زمانے میں ٹائٹ نہیں تھا, ایسا کور تو تھا. تو لوگ کیا کرتے تھے, اپنے آپ کو غلاف کے اندر لے لیتے تھے, باڈی کو, اپنی باڈی کو کعبے کی دیوار سے ٹچ کرتے. عورت ہو مرد ہو, لڑکی ہو لڑکا, سب کر سکتے. تو آپ کو دعائے مشلول کے واقعات میں بھی, یہ دعائے مشلول جو آئی تھی خانہ کعبہ میں, جو مولا علی اور مولا حسین نے لے جا کے دی تھی, مولا حسین نے دی تھی, مولا علی نے ان کو دیا تھا, تو وہ بھی واقعات میں ملے گا آپ کو. کہ تو اب ہم لوگ عمرے پہ طواف کر رہے, کعبے کے لگ رہے, تو اس کے بعد ایسا لگ رہا اتنے ایک کے اوپر ایک لوگ ہیں, ایسا لگ رہا کہ کعبے کی دیوار میں سے انڈین سانگ کی آواز آ رہی. ایک بندہ جو لگا ہوا تھا, اپنے آپ کو باڈی کو کعبے سے لگایا تھا, اس کا ٹیلی فون رنگ ہوا. ٹیلی فون جو رنگ ہوا وہ انڈین سانگ تھا. تو ایسا لگ رہا کہ پوری میوزک کعبے میں سے نکل رہی. تو اس کو احساس بھی نہیں ہو رہا کہ کیا کر رہا میں. اطراف کے لوگ ڈسٹرب ہو رہے, پریشان ہو رہے. پھر جب لوگ جو بالکل غریب تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے پاس سے آئے تو اس کو دھکا کیا, کہا بابا جسٹ پٹ آف یور فون, پٹ آف یور فون. تو جب اس کو احساس ہو, آپ سوچو آج مولا نے 1400 سال پہلے کہا, آج آپ جا کے دیکھو کہ کس طرح انڈین سانگز ہے, کوئی دوسرے سانگز کی میوزک کی آواز آتی. اور ایک تیسری بات بتا دو, اب جگہ کا نام نہیں بولوں گا, غیبت ہو جائے گی. میت دفن ہو رہی, بیٹا نیچے اترا گریو کے اندر. آپ جانتے ہیں کہ جب گریو کے اندر, لحد کے اندر میت کو لٹایا جاتا, اطراف میں لوگ بڑے خاموش, ویری سیڈلی کھڑے رہ کے وہ منظر کو دیکھتے رہتے. بیٹا رو رہا, فیملی والے رو رہے, باپ کو نیچے لٹایا, باپ کو نیچے لٹا کے اوپر سے مولانا نے اسماعیل فم کہا. جیسے اسماعیل فم کہا, بیٹا جھکا ہوا, شولڈرز کو ہلا رہا, اور فوراً وہاں پہ اس کا ٹیلی فون رنگ ہوا کیا, انڈین سانگ بجنے لگا. اب وہ بھی پینک ہوا, اتنا سناٹا, اتنی خاموشی, لحد میں اتنی خاموشی, اطراف میں خاموشی. مولانا بھی 1 منٹ رک گیا کہ واٹس ہیپننگ, ہوا کیا. اب وہ پینک ہوا, کبھی یہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا, کبھی اس پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا. فائنلی ہی ٹک آف دا فون. اس کے بعد اس نے آف کیا. میں نے یہی کہا, بابا تم نے اپنے باپ کو آخری وقت میں کیا سیکھا, سنایا. میں یوتھ کو بول رہا, چینج یور ٹیلی فون ٹونز, چینج یور ٹیلی فون ٹونز. اور آج کل تو میں کیا بولوں کہ ذکر الہی بھی ہو رہا تو میوزک کے اندر ہو رہا, ذکر معصومین بھی ہو رہا تو میوزک کے اندر ہو رہا. پلیز یہ اویئرنس لے کر آؤ, یہ بیداری کو پیدا کرو کہ what are you doing. میوزک کے ساتھ صرف زندہ رہنا نہیں ہے, بس میں اس سے زیادہ نہیں بولتا. یو نو ویری ویل کہ آج کل کے حالات ہماری کمیونٹی کے کیا ہو گئے. پلیز چیک یور سیلف. اس لیے کہ موسیٰ بن جعفر کو اگر راضی کرنا ہے تو یہ 2 بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. دیکھیں میں ایک 45-50 منٹ کی مجلس میں پورا مولا کی زندگی کی حالت بیان نہیں کر سکتا. پورا میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, پورا ایک خمسہ چاہیے, پورا ایک اشرا چاہیے. میرے مولا کی زندگی کی حالت, کبھی موقع ملا گا تو صرف ایک امام کے اوپر 5 مجلسیں پڑھوں گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا امام کی زندگی کے حالات ہیں. میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں, اور آلموسٹ 30-35 منٹس کی مجلس ہوگی. تو میری خواہش ہے امام بارگاہ علی رضا سے کے سننے والوں کو کہ کم از کم تم یہ 2 بیماریوں سے بچ جاؤ گے. یہ 2 بیماریوں سے بچو گے تو آج تم امام موسی کاظم کو راضی کر لے گے. تم کیا سمجھ رہے کہ ان کی بارگاہ میں یا ان کی نظر کرنا. اگر کوئی شخص فروٹس کے اوپر 5 قسم کے پھل لائے, گھر پہ سفرہ بچھائے, 14,000 مرتبہ صلوات پڑھ کے اس امام کو ہدیہ کرو. 14,000 اکیلے نہیں پڑھو, فیملی کو بولا. ہم لوگ جب بھی عمرے پہ جاتے ہیں, جب بھی زیارت پہ جاتے ہیں, وہ المنتظر کے ساتھ یا لندن کے گروپ کو جب میں لیڈ کرتا ہوں, تو ہم لوگ کازیوان, ہم زمزم ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں. اس کے ڈائننگ ہال میں کے اندر سامنے 2 گولڈن ٹومز نظر آتے, اتنی خوبصورت ان کا ڈائننگ ہال ہے, سامنے مولا کے روضے. وہاں پہ ہمارے پورے خواتین اور پورے ہمارے زائرین مرد, ہم لوگ بیٹھ کے ایک سائڈ پہ خواتین, ایک سائڈ پہ مرد بیٹھ کے 14,000 مرتبہ صلوات پڑھ کے مولا کو ہدیہ کرتے. ایسا یہ مجرب عمل, ایسا یہ مجرب عمل کر کے دیکھو. اپنے گھر میں بیک ہوں, تمہارے رزق کا پرابلم, خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان ہے, ہیپی میرڈ لائف نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, یو نیم اٹ, جو تمہاری حاجت, باب الحوائج ہے, باب المراد ہے, علی کا بیٹا ہے, بی بی زہرا کا لال ہے,
مظلوم امام ہے، مظلوم امام ہے. اس امام کی بارگاہ میں 14,000 ٹائم 5 قسم کے پھل رکھو، 14,000 مرتبہ صلوات پڑھو. جب 50 آدمی 60 آدمی پڑھیں گے تو صرف دو تسبیح نکالنا پڑے گا، 10 منٹ کا عمل ہے. بٹ دس کین چینج یور لائف، دس کین چینج یور لائف. تمہاری زندگی بدل جائے امام کی طرف سے جو حالات ملیں گے. علم کے لیے بہت اچھا ہے، بچوں کے ایگزامز ہے، جاب کے لیے، بزنس کے لیے، آپ یو نیم اٹ، آپ بولو مولا اس کو آپ جو بھی پھلے کھاؤ، نیت کرو کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں آپ کی نظر کروں گا. کچھ نہیں کرنا ہے، 14,000 ٹائم سلوات پڑھنا ہے. سلوات پڑھ کے مصعب بن جعفر کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا ہے. پھر یہ پھل جو فروٹس ہے یہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں نیاز نظر کر دینا. 3 سلوات پڑھو، 1 علم پڑھو، 3 سورہ خلق پڑھو، 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھو، پھر سلوات پڑھو، مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو. آپ کر کے دیکھو. ایسے سے شادی نہیں ہو رہی تھی، اولاد نہیں ہو رہی تھی، بزنس ایسا تھا، ایسا ہو گیا تھا، حلال رزق تھا، اس کے باوجود پریشانیوں میں گھرا ہوا بندہ. تو اس نے کہا ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایسے حالات میں جبکہ حالات اتنے خراب، یہ دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، یہ ساری چیزیں، امام نے کیا کیا؟ امام نے کہا، یہ نظر کیا، نظر کرنے کے بعد اس کی دعائیں قبول ہو گئی. تو یہ ایسا مظلوم امام ہے. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کاظم کے معنی صبر کے، ایسا صبر میرے امام کا، ایسا صبر. اپنے بچوں کے نام رکھو، موسیٰ رکھو، کاظم رکھو.